بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ ان عظیم نبیوں میں سے ایک کا ہے جنہیں رب کائنات نے ایسی نشانی عطا فرمائی جو تاریخ انسانیت میں بہت کم لوگوں نے دیکھی۔ ایک ایسی نشانی جس کے سامنے عقل جھک جاتی ہے اور دل کانپ جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، جو ایک ہی لمحے میں زندگی سے موت اور پھر موت سے زندگی کی طرف پلٹا دی گئی۔ چلیے اس روح پرور خوفناک اور ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورج پہاڑیوں کے پیچھے ڈھل رہا ہے، ہلکی سنہری روشنی زمین پر پھیل رہی ہے، اور ایک نبی خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے چہرے پر وقار، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں نبوت کی شان ہے۔ عربی ہوا ان کے دامن کو چھوتی ہے، اور آسمان کی وسعتیں گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کا خاص نبی ہے۔ وہ چلتے جاتے ہیں، ان کے دل میں صرف ایک ہی بات گونج رہی ہے: اللہ نے مجھے بلایا ہے، کہیں کوئی حکم نازل ہونے والا ہے۔ اچانک فضا میں تغیر پیدا ہوتا ہے، ہوا رک جاتی ہے، آسمان کا رنگ بدلنے لگتا ہے، اور دل دہلا دینے والی ایک نورانی کیفیت پھیل جاتی ہے۔ پھر ایک آواز جو نہ کانوں سے سنی جاتی ہے نہ دنیا کے الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے: اے حزقیل، میرے بندے، اس وادی کی طرف جاؤ جہاں موت بسی ہوئی ہے۔ حضرت حزقیل سر جھکا کر عرض کرتے ہیں: لبیک یا رب العالمین۔ حضرت حزقیل ایک طویل راستے پر سفر کرتے ہیں۔ زمین خشک ہے، درخت پتوں کے بغیر، اور فضاؤں میں عجیب سی ویرانی ہے۔ راستے میں کوئی پرندہ نظر نہیں آتا، کوئی آواز نہیں، کوئی انسان نہیں، صرف خاموشی، گہری بے حد خوفناک خاموشی۔ بالآخر وہ اس پہاڑی کے پاس پہنچتے ہیں جس کا رخ اللہ نے بتایا تھا۔ حضرت حزقیل پہاڑی کی چوٹی پر قدم رکھتے ہیں، اور سامنے جو منظر کھلتا ہے وہ روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک وسیع وادی جس میں ہزاروں لوگوں کی خشک ہڈیاں پڑی تھیں، کہیں کھوپڑیاں، کہیں ٹوٹی ہوئی پسلیاں، کہیں بازو، کہیں ٹانگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی عذاب آیا ہو اور پوری بستی کو ایک لمحے میں ختم کر گیا ہو۔ ہوا چلتی ہے تو خشک ہڈیوں کا خوفناک کھڑ سنائی دیتا ہے۔ یہ منظر موت کی مثال تھا۔ اسی وقت اللہ تعالی کی آواز آتی ہے: اے حزقیل، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال آسان نہیں تھا، اس میں حکمت تھی، آزمائش تھی، علم تھا۔ حضرت حزقیل جھک کر عرض کرتے ہیں: یا رب، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ زندہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ جواب اللہ کو پسند آتا ہے۔ آسمان سے نورانی لہریں اترتی ہیں، فضا لرزتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اے حزقیل، ان ہڈیوں کو حکم دو کہ ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ حضرت حزقیل اللہ کے حکم سے بلند آواز میں پکارتے ہیں: ایھا العظام التئمی باذن اللہ۔ اے ہڈیوں، اللہ کے حکم سے اکٹھا ہو جاؤ۔ اچانک زمین ہلنے لگتی ہے، ہڈیاں ایک دوسرے کی طرف کھسکنے لگتی ہیں، کھوپڑیاں اپنی جگہ ڈھونڈتی ہیں، پسلیاں جڑتی ہیں، بازو اپنے کندھوں تک پہنچتے ہیں، پاؤں اپنی پنڈلیوں تک۔ ساری وادی ہڈیوں کی حرکت سے گونج رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے: گوشت چڑھ جائے، جلد بن جائے، رگیں جڑ جائے۔ حضرت حزقیل دوبارہ پکارتے ہیں: کونوا لحما باذن اللہ، اور یوں ہڈیوں پر گوشت پیدا ہونے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے رگیں بنتی ہے، خون کی گردش بنتی ہے۔ اب وادی میں ہزاروں لوگ ایسے کھڑے ہیں جیسے مکمل انسان ہوں لیکن بے جان۔ پھر آسمان سے آخری حکم اترتا ہے: اے حزقیل، ان میں میری روح داخل کرو۔ حضرت حزقیل پوری قوت سے اعلان کرتے ہیں: قوموا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ اچانک ایک تیز نور آسمان سے اترتا ہے اور پوری وادی اس نور میں نہا جاتی ہے۔ پھر ہزاروں سینوں میں ایک ساتھ حرکت ہوتی ہے، سانس واپسی کرتا ہے، پھیپھڑے چلتے ہیں، دھڑکنیں دوڑتی ہیں، اور پلک جھپکنے میں ہزاروں لوگ مردہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہیں، سانسیں چیک کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور چیخ کر روتے ہیں: ہم مر گئے تھے اور اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ سب لوگ حضرت حزقیل کے ساتھ اپنی بستی کی طرف لوٹتے ہیں۔ بستی والے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ مہینوں پہلے مر گئے تھے،
جہاں پہلے خوف تھا اب ہدایت کی روشنی پھیل گئی۔ لوگوں نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ یہ منظر اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک تھا۔ حضرت حزقیل آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جو موت دینے والا ہے اور وہی ہے جو زندگی دینے والا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یقین دلاتا ہے جس نے ہڈیوں کو زندہ کیا وہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، بس ایمان ہونا چاہیے۔